قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام، آج کی اس 8ویں تراویح میں 10واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ اس میں بہت ہی اہم مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ایک مضمون شروع میں اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ، جہاد کے سلسلے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جہاد میں فتح کے بعد مسلمان لشکر کو جو غنیمت ملتا ہے، مال غنیمت، لڑ کر فریق سے، مد مقابل سے جو چیز حاصل کیے جاتے ہیں، فریق کو مات دی گئی، ان کو ہار دیا گیا، اور جب وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، بہت سارا سامان جو لے کر کے آتے ہیں وہ لڑنے کے لیے، وہ مال غنیمت ملتا ہے۔ یا جس علاقے پر چڑھائی کر کے جو علاقہ فتح ہوتا ہے، وہ علاقے کے اندر سارا کا سارا سامان بھی وہ مال غنیمت میں آ جاتا ہے۔ تو جو مال غنیمت اللہ کے راستے میں حاصل ہوتا ہے، اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ان 5 حصے میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، لڑنے والوں میں تقسیم ہوتے ہیں، فاتح بن کر جو آتے ہیں ان میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ اسی ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اس کا جو خمس ہے، 5واں حصہ ہے، 5 حصے میں سے ایک حصہ وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے وہ حصہ محتاجوں میں تقسیم ہوگا، غریبوں میں تقسیم ہوگا، مستحقین میں تقسیم ہوگا، ضرورت مند ہیں ان ضرورت مندوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کا مطلب ہے۔ تو یہاں جنگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ، اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ، سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے، وہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ بدر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ کس طرح لڑائی ہوئی اس کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچا ہے۔ اور وہ جو غزوہ بدر ہوئی وہ کوئی پری پلان کے ذریعے سے نہیں ہوئی تھی، کوئی منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں نے لڑائی نہیں لڑی تھی، بلکہ وہ اچانک ہو گئی تھی، کیونکہ ابو سفیان مدینے سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر کے سامان کا، ہتھیار کا، اور وہ سامان اور وہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا۔ حضور کو پتہ لگ گیا تو حضور نے بھیج دیا، جاؤ اور وہ قافلے کو لوٹ لو جو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گئے، اور پھر ابو سفیان بھی بہت شاطر تھے، بہت چالاک تھے، ہوشیار تھے۔ انہوں نے کیا کیا، جیسے پتہ چلا تو انہوں نے مکے کی طرف ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو بھیج دیا کہ جاؤ، مسلمان لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلمان پھر جب جیسے معلوم ہوا ابو سفیان کو، تو وہ سمندر کے ساحل سے، کنارے سے لے کر کے نکل گیا، قافلہ صحیح سالم میں پہنچ گیا۔ لیکن وہ پہنچنے تک، ابو سفیان کے پہنچنے تک مکے سے ابو جہل بڑا لشکر لے کر کے نکل گیا تھا، راستے میں درمیان میں پہنچا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے کہا اب ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی لشکر نکل گیا تھا مسلمانوں کے لڑنے کے لیے، اب لڑنے کے لیے آ گیا۔ تو ایسے وقت میں، عین وقت میں مسلمانوں کو مجبوراً لڑنا پڑا۔ کوئی پلان، کوئی تیاری، کوئی منصوبہ، کوئی ترتیب نہیں تھی، کوئی ہتھیار بھی تو نہیں تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا،
ایسے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہمت دلائی، صحابہ کو ہمت دلائی۔ یاد رکھو ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دیتا ہے ہم کبھی تعداد پر نہیں لڑ سکتے، فتح اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہم اللہ کے بھروسے پر لڑیں گے اور جیتیں گے۔ لہٰذا لڑائی ہوئی وہ غزوہ بدر جو ایک میدان ہے اور وہاں جبل الملائکہ بھی ہے جہاں فرشتے اترے تھے۔ اللہ لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ اب بیان کرنے کا موقع نہیں، یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں جو میدان ہے وہ میدان آج بھی اس شکل کا موجود ہے، کیونکہ وہاں کوئی قالین، وہاں کوئی ٹائلس وغیرہ نہیں بچھایا گیا، وہی شکل اوریجنل شکل میں موجود ہے، بس فضا کا، ہوا کا اور آب و ہوا کا فرق ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ بہت ساری ایسی شکلیں ہیں اس زمانے کی آج بھی موجود ہیں، جیسے غار سور ہے، غار حرا ہے، یہ اس زمانے کا آج بھی اصلی شکل میں، اوریجنل شکل میں موجود ہے، ہو جہاں حضور کا بدن مس ہوا، ٹچ ہوا تھا غار حرا میں، غار سور میں، آج بھی وہ اصلی شکل میں موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں اس زمانے کی بدل دی گئی۔ کعبۃ اللہ جو حضور نے اس وقت کعبۃ اللہ میں طواف کیا تھا، اس کو چمٹا ہوا تھا، وہ آج اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اس کو منہدم کر کے اس کو جو توسیع کی گئی، اس کی مرمت کی گئی، وہ آج اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ البتہ حتیم کی جو جگہ ہے وہ اصلی شکل میں موجود ہے، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ ہے وہ بھی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، وہاں قالین وغیرہ بنا دیے گئے ہیں، اور میرے خیال سے جو حاجی اور عمرہ کرنے کے لیے جو حضرات جانتے ہیں وہاں وہ کانچ کے شکل میں بنا دیا گیا ہے، وہاں ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں، صرف دیکھنے کی اجازت ہے کہ صفا مروہ۔ تو یہ سارے کے سارے شکلیں ہیں۔ تو جو غزوہ بدر جس جگہ ہوا تھا، فرشتے جس جگہ جس پہاڑ پر اترے تھے اور پہاڑ سے اتر کر مسلمانوں کے لشکر میں جو شامل ہو گئے تھے، وہ پہاڑ بھی آج تک موجود ہیں، اور اس بدر کی جگہ میں جو کنواں تھا اس کنویں سے ہی وہ بدر نام مشہور ہو گیا تھا۔ تو وہ کنواں جس میں کفار 70 سے زیادہ کفار اور وہ بھی سرداران قتل ہو چکے تھے، مارے گئے، اس میں اس کنویں میں ڈال دیا گیا تھا ان تمام لاشوں کو، وہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ اور جس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام لڑائی کے وقت جب جنگ زوروں پر تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ بنا دیا گیا تھا، ٹینٹ ڈال کر، اس جگہ پر حضور بیٹھ کر عبادت میں تھے اور اللہ سے لو لگا کر مدد مانگ رہے تھے۔ آج وہاں پر مسجد عائش بنی ہوئی۔ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کی زیارت، عمرات پر جانے کے وقت میں، حج کے موقع پر ان تمام مقامات کے زیارت کا موقع اور خواہش رکھنا چاہیے۔ تو خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں پر یہ تذکرہ کیا۔ تو غزوے کے وقت میں، جنگ کے وقت میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، سب سے پہلی چیزیں ہیں ثابت قدمی سے جمے رہنا چاہیے۔ غزوے میں، جنگ کے وقت میں آدمی کو جمے رہنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ فاثبتوا، ثابت قدمی کے ساتھ۔ واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی اپنے ہتھیار پر، اپنی طاقت پر، اپنی تعداد پر، ہم کروڑوں میں ہیں، ہم لاکھوں میں ہیں، ہم اتنے 30 کروڑ ہیں، 25 کروڑ ہیں، 32 کروڑ ہیں، اس تعداد کے غرور میں نہیں جانا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ فاذکروا اللہ، ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ تو تیسری چیز یہ ہے آدمی اس میں متحد رہنا چاہیے۔ غزوے کے وقت میں، جنگ کے وقت میں، حالت جنگ میں آدمی کو متحد رہنا چاہیے، قوم کو متحد رہنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز وَاصْبِرُوا، غزوے میں، جنگ کے وقت میں اگر کوئی نامناسب، ناموافق حالات پیش آ جائے تو اس وقت مسلمانوں کو، قوم کو صبر سے کام لینا چاہیے، ہکے بکے نہیں ہونا چاہیے، تتر بتر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ناموافق حالات پیش آ گیا، یوں اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ سامنے والا فریق مسلمانوں پر غالب آ رہا ہے، تب بھی جمے رہنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 اصولوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ، جہاد
پر آمادہ کیجیے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اور یہاں پر قتال کا تذکرہ ہے، جہاد کا بھی نہیں، کیونکہ جہاد میں تو دیگر اور دینی کام بھی شامل ہو جاتے ہیں. بہت سارے جو دین کے تعلق سے، تبلیغ کے تعلق سے، اشاعت کے تعلق سے جو کام ہیں اور جو شعبہ جات ہیں اور جو شعبے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر علی القتال، حضور کی حدیث بھی ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لم یغزو ولم یحدث نفسه، جو شخص اللہ کے راستے میں قتل و قتال نہ کرے اور یا یہ کہ اپنے آپ کو پیش بھی نہ کرے، یعنی لڑنے کی خواہش بھی نہ رکھے. آدمی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قتل و قتال کی آرزو، تمنا، خواہش بھی نہ رکھے، طلب بھی نہ رکھے، اور ایسے ہی اگر مر جائے تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ منافق ہو کر کے مرا، منافق ہو کر کے مرا. مومن کی آن، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے قتل کیا جاؤں. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم انی ارید ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کے راستے میں میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے کی خواہش کو ظاہر کیا ہے. تو اتنا بڑا، اسی لیے تو آدمی جو مسلمان اگر اللہ کے راستے میں قتل ہونے، مارے جانے کی خواہش نہ رکھے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر سورہ توبہ کا ذکر کیا. سورہ توبہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا جاتا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے براءت اور بری ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے براءت کا اظہار کیا. یہ کن لوگوں کے تعلق سے ہے؟ ان لوگوں کے تعلق سے ہے کہ تبوک کے موقع پر، تبوک کے موقع پر جو مسلمان، 3-4 مسلمان تھے، وہ مسلمان تبوک میں کسی وجہ سے جانے سے رک گئے. اللہ اور اس کے رسول ان سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ پر سزا دی گئی. کوئی جو ہے رونے لگا، بائیکاٹ ہوا، کوئی مسجد نبوی کے پلر سے جا کر اپنے آپ کو باندھ لیا، اپنے آپ خود سزا دی گئی. پھر جب ان کی اس پشیمانی، ان کا پچھتاوا، ان کا افسوس، ان کا قلب اور ان کی توبہ اللہ کو جب پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے ان کی براءت کا اظہار کیا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور مضمون کا بھی ذکر کیا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، توجہ رکھیں، وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اے نبی جی، آپ کہہ دیجیے کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، یہ تمام کا تمام جب تک اللہ کے مقابلے، جب تک ان تمام کے مقابلے میں اللہ تمہیں پسند نہیں آتے، اگر نہیں آتے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، آزمائش آ جائے گی اللہ کی طرف سے. آپ آزمائش میں پڑ جاؤ گے اگر تمہارا دل کی آرزو اور تمنا یہ نہ ہو، ساری چیزوں سے اللہ تمہیں پسند نہ ہو، اللہ کے رسول پسند نہ ہو، آزمائش آ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب، توجہ رکھیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کو جو بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ دوسری آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری جائیداد، تمہارا مال، یہ سب کا سب فتنہ ہے.
یہاں تک کہ تمہاری اولاد، تمہاری نسل، تمہارے بچے بھی فتنہ کا معنی یہاں آزمائش ہے۔ لیکن یہ فتنہ اور عذاب اور آزمائش کب ہے؟ یہ اس وقت ہے آدمی کا مال، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی ہے، جو اس کو مال جائیداد دی ہے، وہ مال اور جائیداد اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اس کو روک دے تو پھر وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ مثلا آدمی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اور آفس میں اے سی لگایا ہوا ہے، اے سی میں بہترین خوشبو اور بہترین ٹھنڈک کے ساتھ باہر کڑاکے کی چلچلاتی گرمی پڑی ہوئی ہے، باہر جانے کو دل نہیں بولتا، لیکن اندر بیٹھا ہوا اے سی میں، اور اللہ کے حکم کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اگر وہ باہر نہ جائے، اگر وہ باہر نکل کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد کو نہ جائے، تو پھر وہ اے سی اس کے لیے عذاب ہے، وہ اے سی اس کے لیے، اور وہ نعمت جو اے سی نعمت تھی، وہ نعمت اس کے لیے آزمائش ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے حکم کے وقت وہ باہر نکل کر کیا گرمی، کیا تکلیف، یہ سوچ کر کے باہر نکل گیا، تو وہ اے سی وہ اس کے لیے نعمت بن جائے گی۔ اسی طرح اس کی اولاد ہے، اس کا مال جائیداد، ساری کی ساری چیزیں، کمبل میں رات میں ٹھنڈی کے زمانے میں اوڑھ کر کے سویا ہوا ہے، صبح کے وقت اللہ کے حکم کا پورا کرنے کا وقت آ گیا، وہ کمبل اور وہ گرم گرم بستر، اگر وہ گرم گرم بستر سے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز ادا کرے گا، تو وہ کمبل، وہ گرم بستر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے نعمت ثابت ہوگی۔ اور اگر نہیں، کون اٹھے گا، کون ٹھنڈی میں تکلیف برداشت کرے گا، یہ سوچے گا اور وہیں سو جائے گا، تو پھر وہ چیز اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو آپ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جائیے، جو بھی انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو بھی دیا ہے، وہ چیز اگر اس کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکتی ہے، تو پھر وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔